شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، حالانکہ ہم ان لوگوں کو آزما چکے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ اللہ ان لوگوں کو ظاہر کرے جو سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی ظاہر کرے۔ کیا وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے یعنی قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے تو جان لو کہ اللہ کا وقت ضرور آ کر رہے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو کوئی کوشش کرے نیکی کے راستے میں وہ اپنی ہی بہتری کے لیے کرتا ہے، بے شک اللہ سب جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم انہیں نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھنے لگتے ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے مدد آ جائے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ دلوں کے بھیدوں کو خوب نہیں جانتا؟ اور اللہ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جو ایمان لائے ہیں، اور ان منافقوں کو بھی جان لے گا۔ اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں ہمارے طریقے پر چلو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور کچھ ان کے ساتھ اور بوجھ بھی، اور قیامت کے دن وہ اپنے جھوٹ کے بارے میں ضرور پوچھے جائیں گے۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان 50 کم ہزار سال رہے، پھر انہیں طوفان نے آ لیا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ پھر ہم نے نوح اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اسے سب لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہو اور جھوٹ گھڑتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے، پس اللہ ہی سے رزق مانگو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمہ تو صرف واضح پیغام دینا ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کس طرح مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ کہہ دو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کس طرح اللہ نے کل کی ابتدا کی، پھر وہ دوسری بار بھی پیدا کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہے رحم کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور نہ تم زمین میں اور نہ آسمان میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ کوئی حمایتی۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں وہی میری رحمت سے مایوس ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا دو اسے۔ پھر اللہ نے اسے ان کی چالوں سے بچا لیا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے سوا بتوں کو صرف محبت کی بنیاد پر اپنا لیا ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور لوط ان پر ایمان لائے، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے انہیں دنیا میں انعام دیا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور یاد کرو جب لوط نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کیا، کیا تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں بے حیائی کرتے ہو؟
تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ لوط نے کہا اے میرے رب ان نافرمان لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو کہنے لگے ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا لیکن وہاں تو لوط بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے، ہم ضرور اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور دل تنگ ہوا۔ فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر آسمان سے ایک عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اور ہم نے اس بستی سے ایک واضح نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اور عاد و سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا اور ان کے اجڑے ہوئے گھر تمہارے سامنے واضح ہو چکے ہیں، اور شیطان نے ان کے مال ان کے مزین کر دیے اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا حالانکہ وہ سمجھدار تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور یقیناً موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ آگے نکل جانے والے نہ بن سکے، تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ ان میں سے کچھ پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی اور کچھ کو ایک زبردست چیخ نے آ لیا، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا تھا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو دوست بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہے، کاش وہ جانتے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ آپ جو کتاب کی وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر بہترین طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا اور تمہارا رب ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے، اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اور اے نبی آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک کرتے، بلکہ یہ تو کھلی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جو علم والے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف ظالم ہی کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کیوں نہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی اتاری گئی، کہو نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو انہیں سنائی جا رہی ہے؟ یقیناً اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور وہ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وہ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ جس دن عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے انہیں ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا اب چکھو اپنے اعمال کا مزہ۔ اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین وسیع ہے
تو میری ہی عبادت کرو۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور جنت کے اونچے اونچے کمروں میں داخل کریں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تابع کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو پھر کہاں سے بہکائے جاتے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے رزق کشادہ دیتا ہے اور جسے چاہے کم کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مگر ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور یہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ کاش وہ سمجھتے۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ وہ اس چیز کا انکار کریں جو ہم نے انہیں دی ہے، اور دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لیں، لیکن عنقریب وہ جان لیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک پرامن حرم یعنی مکہ بنایا ہے، حالانکہ ان کے آس پاس کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ تو کیا یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جب حق اس کے پاس آئے تو اسے جھٹلا دے؟ کیا جہنم ایسے کافروں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔